الحمد لله الحمد لله الذي ذي العزة والعلا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ اعلیٰ تحیت و ثنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے عنوان سے سجائی گئی اس بزم نور میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ کریم یہ اہتمام کرنے والوں کو بہترین صلہ عطا فرمائے، ہم سب کو دین متین کے ساتھ دولت اخلاص نصیب فرمائے۔ عزیز دوستو، قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہیں۔ مومن اپنی جان کے مالک نہیں بلکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانوں کے مالک ہیں۔ اولیٰ کا ایک معنی اقرب بھی کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کوئی آج تک ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا جس سے پتہ چلے کہ جسم جان کے کتنا زیادہ قریب ہے، تو جب لوگ یہ نہیں بتا سکے کہ جسم جان سے کتنی قریب ہے تو جو جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں انسان کے قریب ہوتی ہیں لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ چیز میرے قریب موجود ہے۔ بس جی ماشاءاللہ آپ کا اہتمام خاصا مکمل ہے، تھوڑا سا موقع دیں اب بات کرنے کا بھی، اور آپ میری بات پہ توجہ کریں۔ تشریف رکھیں جی سارے حضرات، وہ تو ہمارے نقیب محفل بڑے خوبصورت انداز میں آپ کو بتا چکے، چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں اور تھوڑے وقت میں کرنی ہیں، تو خواہش یہ ہے کہ آپ توجہ کریں بات پہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، بہت ساری چیزیں ہمارے قریب ہوتی ہیں لیکن ہمیں وہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ دور سے کسی شخص کا آنا جب محسوس کرتے ہیں تو کئی دفعہ اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لیکن قریب بھی بہت عمدہ بہت اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ قریب ہوتے ہیں تو وہ احساس نہیں پیدا کر پاتے کہ یہ کتنا بڑا آدمی میرے قریب موجود ہے۔ جو لوگ حرم مکہ کے پاس زیادہ رہتے ہیں نا، یہاں سے بھی چلے گئے ہیں لیکن وہاں مستقل رہتے ہیں، وہ زیادہ طواف نہیں کرتے، زیادہ عمرہ نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہیں پہ رہتے ہیں۔ اس لیے جب حج ہو جاتا تھا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہ لے لیتے تھے اور لوگوں سے فرماتے تھے کہ حج ہو گیا اب گھروں کو جاؤ۔ احساس پیدا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے پیارے حبیب کا احساس پیدا کرنا اور اس احساس کی شدت کو محسوس کرنا کہ میری جان پر میرے نبی پاک علیہ السلام کا زیادہ حق ہے، اور اس قرب کو اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس اختیار کو محسوس کرنا۔ ختم نبوت کے بہت سارے مفاہیم ہیں۔ ایک مفہوم ہمارے علماء نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ
ہر چیز سے بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، حضور کی ذات کو، سرکار کے دین کو، سنت اور شریعت کو اہمیت دینا، اور اپنے دین کو دوسرے دینوں سے احساسات میں بھی بڑا جاننا، احساسات میں بھی۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ رعب کا شکار ہیں، یورپ کے رعب کا شکار ہیں، اور وہ بہت ساری تعریفیں ایسی کرتے ہیں جن تعریفوں سے یہ بات چھلکتی نظر آتی ہے کہ یہ شاید مرعوب ہو گئے ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہمارا دین مکمل ہے، اور اس مکمل دین کا ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ یہ تقریروں میں مکمل نہیں، یہ واقعی مکمل ہے۔ ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی، اور الگ تشخص ہمیں دیا، الگ تشخص۔ آپ دیکھیں نا کہ بیت المقدس کے فضائل حضور نے بیان کیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو یہاں آ کے ایک نماز پڑھے گا مسجد اقصیٰ میں، اللہ اسے 25,000 نمازوں کا ثواب دے گا۔ اس کے فضائل بیان کیے، لیکن اس کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز پڑھتے تھے تو اہل یہود یہ کہتے تھے کہ دین نیا اور قبلہ وہی ہمارا پرانا۔ آپ جس معنی میں بات کر رہا ہوں ذرا اس معنی میں محسوس فرمائیے گا کہ وہ ان کی کوئی اجارہ داری تو نہیں نا مسجد اقصیٰ پہ، آج وہ مسجد مسلمانوں کی ہے، لیکن وہ طعنہ دیتے تھے۔ تو محبوب کے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ بیت اللہ شریف کو ہی قبلہ بنا دے۔ تو رب کریم نے کہا محبوب جدھر آپ چہرہ فرمائیں گے ہم ادھر ہی قبلہ بنا دیں گے۔ آپ بات کو سمجھیں، آپ کو درجنوں اور بیسیوں احادیث مبارکہ ملیں گی جن میں حضور نے نام لے کے کہا۔ یہ سر پہ امامہ باندھنا ہے نا، تو سادہ بھی حضور فرما دیتے کہ امامہ باندھو تو امت قبول کرتی، دل و جان سے تسلیم کرتی، لیکن نام لے کے کہا حضور نے، نام لے کے اس تخصیص کو محسوس فرمائے، نام لے کے کہا۔ فرمایا یہودی بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھتے، تم نے جب امامہ باندھنا ہے، پگڑی باندھنی ہے تو ٹوپی پہ باندھنی ہے، یہودیوں کی مخالفت کر دی۔ یعنی امامہ باندھنے میں بھی اپنی تخصیص کو برقرار۔ میں بریلی شریف میں حاضر تھا تو میں نے وہاں کے بزرگوں سے پوچھا کہ یہ آپ شملہ اوپر کیوں نکالتے؟ ہمارے ہاں تو رواج نہیں ہے۔ کہنے لگے آپ کے ہاں مسلمان بستے ہیں تو یہاں سکھ بھی پگڑی باندھتا ہے۔